جب ایک گردہ خراب ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جب انسان کا ایک گردہ خراب ہو جاتا ہے اس کے لیے ہمارے پاس ابھی تک جو سائنس نے علاج دریافت کیے وہ دو قسم کے ہیں. ایک تو گردے کی صفائی جسے ڈائلیسس کہتے ہیں، یا نیا گردہ پیوند کاری جسے گردہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں. تو کون سا علاج بہتر ہے جب بندے کا گردہ خراب ہو جائے، ٹرانسپلانٹ یا ڈائلیسس؟ اور ان کے لیے کیا اور عوامل ہے؟ یہ سب چیزیں ہم آج اپنے ولاگ میں ڈسکس کریں گے. میرا نام ڈاکٹر شوکت مغل ہے، میں یورولوجی ڈپارٹمنٹ لمس میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں. گردے خراب ہونے کی سب سے بڑی وجہیں گردے کی بیماریاں ہیں، جو بلڈ پریشر اور شوگر ہے. ہمارے ملک میں ویسے بھی 40% آبادی بلڈ پریشر شوگر میں مبتلا ہے، تو گردے خراب ہونے کا تناسب بہت زیادہ ہے. اور کیا وجہ ہیں گردے خراب ہونے کی؟ اور وجہ ہیں گردے کے انفیکشن، گردوں میں پتھر ہونا، اور بھی بہت سارے عوامل ہیں جیسے غلط قسم کی ادویات جو حکیم عموماً دیتے ہیں وہ کھانے سے بھی گردے فیل ہو جاتے ہیں. گردے اتنی اہم چیز ہیں ہمارے جسم کا، ایک وائٹل آرگن ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جسم کا جو 80% خون ہے وہ گردوں سے ہو کے گزرتا ہے 1 گھنٹے میں، اور وہ خون کی نہ صرف خون کی صفائی کرتے ہیں اور بہت سارے عوامل ہیں، خون بناتے ہیں، کافی سارے کام کرتے ہیں. اس لیے جب گردہ خراب ہو جائے تو انسان کی زندگی پریشان ہو جاتی ہے اور انسان ایک عام خوبصورت سی زندگی تباہ کر دیتا ہے. تو پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب بھی کسی کو بلڈ پریشر شوگر ہو تو بھئی وہ کوشش کر کے اس کنٹرول کریں گے تو گردے خراب ہونے کا ریٹ سلو ہو جائے گا، اور عموماً نہیں ہوتے یا ہوتے بھی تو انڈر کنٹرول ہوتے ہیں. اگر کسی کو گردے میں پتھری ہے تو بھئی نکلوا لو یورولوجسٹ کی مرضی سے، ورنہ پھر وہ گردے خراب ہو گئے تو واپس نہیں آئیں گے میرے بھائی جان. اور کوئی بھی غیر معیاری دوائی نہیں استعمال کریں. گردے خراب ہونے کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ ایک ٹیسٹ کراتے ہیں یوریا اور کیراٹینین نارمل جو ہے وہ 1 تک ہوتا ہے. اگر 1 سے بڑھ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ گردوں کی خرابی کا عمل شروع ہو چکا ہے، اور عموماً 5-6 تک کیراٹین بڑھ جاتا ہے تو پھر ضرورت پڑتی ہے بندے کو خون کی صفائی کی یا ڈائلیسس کی. تو جب کسی بندے کا مسا ہو، گردہ خراب ہو گیا ہو، تو پھر اس کو ڈاکٹر صرف 2 ہی علاج تجویز کر سکتا ہے. یا تو ڈائلیسس کروا لے، جو ہفتے میں عموماً 2 سے 3 مرتبہ ڈائلیسس کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے علاوہ اس کی دوائیں بھی کھانی پڑتی ہیں. ڈائلیسس کے لیے مستقل ایک لائن چاہیے ہوتی ہے، جیسے ہم کینولا لگاتے ہیں کوئی ڈرپ شپ دینے کے لیے، اسی ڈائلیسس خون کی صفائی کے لیے اندر شریانوں کو دوڑ کے پسٹولا بولتے ہیں ہم، اور عام زبان میں بٹن بولتے ہیں، وہ بنوا لیتے ہیں تاکہ ڈائلیسس ہوتا رہے. یہ الگ سے ایک عمل ہے. اور ڈائلیسس کے لیے بہت ساری پرہیز کرنی پڑتی ہے، جو عام پانی وانی کم رکھنا پڑتا ہے، کافی ساری چیزیں بند کرنی پڑتی ہے. تو ڈائلیسس ایک مشکل مرحلہ ہے، مشکل عمل ہے. تبھی یورولوجسٹ کی پریفرنس ہوتی ہے کہ بھئی جب گردے خراب ہو جائیں تو آپ ڈائلیسس نہ کرائیں، کوشش کریں اس سے پہلے ٹرانسپلانٹ ہو جائے، گردے کی پیوند کاری ہو جائے. اور اس میں بھی بڑے مسائل ہیں بھائی. مسائل ہونے نہیں چاہیے، مگر ہمارے ہاں بہت سسٹم نہیں تھا، تبھی تو یہ بہت سارے مسائل ہو رہے تھے. اب کچھ کم ہوئے ہیں، مگر لوگوں کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ بھئی کیا ہے، کیسے ٹرانسپلانٹ ہوگا، کیا کریں. تو بھئی چند بنیادی چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو ٹرانسپلانٹ یعنی گردے کی پیوند کاری سب سے کامیاب وہ رہتی ہے جو آپ کا خون کا رشتہ آپ کو دے، بہن ہو، بھائی ہو، ماں ہو، باپ ہو. وہ پیوند کاری بہت ہی کامیاب رہتی ہے، عموماً ریجیکٹ نہیں کرتا باڈی اسے، اور اس میں دواؤں کی، امینو سپریشنس کی بھی ضرورت کم پڑتی ہے. مگر اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آج کل سہولیات ہیں کہ بھئی آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کی بیوی ہے، شوہر ہے، بہن ہے، بھائی، ان کا اگر میچ نہیں کرتا گردہ، وہ دے دیں تو وہاں سے اگر کسی اور کا میچ کرتا ہے تو آپ کو بھی لگ سکتا ہے. اسی طرح کافی ساری چیزیں ہیں جو گردے کی لیے بندہ کو ضرورت ہوتی ہے، کرتے ہیں. مگر یہ کہ اس میں 2-3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں.
कि कारोबार बन गया था। अब अल्लाह रहम करे, उसमें हमारे डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व थे, माशरा भी इन्वॉल्व था, कमाई का ज़रिया था कि भाई आ जाओ, तुम्हारा गुर्दा फेल है, नया गुर्दा लगा दें। अब लगाने के बाद अस्पताल के बाहर हमारी गारंटी नहीं है। भाई ये क्या हुआ? अब अस्पताल के बाहर आता था बंदा 10 दिन 5 दिन, उसके बाद गुर्दा हो ही फेल, क्योंकि वो बगैर किसी टेस्टों के और बगैर किसी मैचिंग के वो लगाए जाते हैं, और इसीलिए वो फेल हो जाते हैं। अगर आप सही लगाना चाहते हैं, कोशिश करें अपने खून के रिश्तों को उनको बोलें कि वो लगाए। और जो गुर्दा देगा किसी को, तो एक गुर्दे पे ज़िंदगी आराम से गुजर जाती है। ये नहीं कि गुर्दा देगा तो माजूर हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा। एक गुर्दे पे ज़िंदगी आराम से हो जाती है, मगर जिसको गुर्दा मिलेगा उसकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और गुर्दे देने में भी बहुत सारी ट्रेजिडीज कहानी आती हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने अब एक इदारा बनाया है जिसे ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी, होटा कहते हैं। जो भी अस्पताल हैं वो अगर होटा से अप्रूव हैं तो आप गुर्दे वहाँ पे अपनी पेमेंटकारी कराएं, क्योंकि वो कुछ उसूलों को बरकरार लाते हैं कि भाई गुर्दे देने के लिए कोई पैसे नहीं देने। गुर्दे अगर घर में मेल या मर्द हैं तो कोशिश करें वो उनसे लेते हैं, ख़वातीन से ना लेते हैं। और भी काफ़ी सारे मिले इन चीज़ों में। गुर्दे जब कोई आपका सिलेक्ट हो जाता है तो उनकी काफ़ी से मैच हो जाता है, तो उनके काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, और इसी अमल में 6 से 9 माह तक लग भी सकते हैं। और इस अरसे तक मरीज़ को हो सकता है कि आर्जी डायलिसिस कराने की भी ज़रूरत पड़े। गुर्दे लगवाने के बाद, ऑपरेशन के बाद भी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स होती हैं जो अमूमन पूरी ज़िंदगी खानी पड़ती है, जिनकी मिकदार और पहले बहुत ज़्यादा होती है शुरू में, फिर आस्ते आस्ते वो कम हो जाती है। तो ये काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की। गुर्दे अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई क्या अहम है, क्या आप तजवीज़ करेंगे, तो मैं बोलूँगा ट्रांसप्लांट करा ले, डायलिसिस से बेहतर है। आगे क्या आ रहा है फ्यूचर में? आगे ये आ रहा है कि भाई आप देख रहे हैं कि आजकल जेनेटिक पे बहुत काम आ रहा है, और बंदा ये भी हो सकता है, तजुर्बे हो रहे हैं कि आप ही के जिस्म से, जैसे आपके सर का एक बाल ले गया, उससे डीएनए निकाल के गुर्दा बना दिया, आपके जिस्म में लगा दिया। ये अगर हो गया तो फिर तो दवाओं की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी देने वाले की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और फिर ये ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मैं आप सब लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने व्लॉग सुना। अगर कोई कमेंट है तो वो ज़रूर मेंशन कीजिएगा। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, और काइंडली मेरा चैनल जो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि और भी मज़ीद मालूमात मैं आपके लिए ला सकूं। बहुत शुक्रिया।